نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المقدس جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم مہینہ عطا فرما کر اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کو تراویح میں قرآن کریم پڑھنے اور قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر یہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے والے روزہ داروں کا آج خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المقدس کی آخری رات ہوتی ہے تو روزہ داروں کو ان کی اجرت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اصول یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے۔ تو آج کا دن ایسا دن ہے کہ جس میں آج اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزہ داروں کی مغفرت کا سامان ہوگا، روزہ داروں کی مغفرت ہوگی۔ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، آج ہم نے اس کو بڑے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں عید الفطر ایک بہت عظیم الشان پیغام دیتی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں جو بھی قوم ہے، جو بھی مذہب و ملت ہے، انہوں نے اپنی اپنی خوشی کے دن مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کسی کے ہاں خوشی کا دن کرسمس ڈے ہے، کسی کے ہاں ہولی ہے، کسی کے ہاں نوروز اور مہر جان کی عیدیں ہیں۔ تو لوگوں نے مختلف قسم کی عیدیں اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ان کی عیدوں کا مقصد صرف اور صرف خوشی، صرف اور صرف ہلا گلا، صرف اور صرف شادمانی۔ ان کے ہاں عید جن دنوں میں ہوتی ہے، ان کے ہاں خوشی جن دنوں میں ہوتی ہے، تو ان خوشی کے دنوں میں عبادت کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو جو نعمت عطا فرمائی ہے عید کی، اس عید کی نعمت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خوشی کو رکھا ہے تو خوشی کے ساتھ عبادت کو بھی رکھا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دکھی ہے، پریشان ہے، تو پریشانی کے وقت تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب خوشی ہوتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کا تصور ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کو جب خوشی ملے تو خوشی کے موقع پر بھی اس نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عید کے دن بھی 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ نے باقی 5 نمازوں سے اضافی رکھ دی ہے، تاکہ مومن یہ سمجھے کہ میں نے محض خوشی کا اظہار نہیں کرنا، میں نے محض اپنے آپ کو شادمانی کی طرف نہیں لے جانا، بلکہ میری عید دراصل خوشی اور عبادت یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو خوش قسمت ہیں مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں عید کی خوشی عطا فرمائی ہے، وہاں عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ عبادت کا مظہر بھی ان کو دیا ہے کہ لوگ عبادت بھی سر انجام دیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو عید دی ہے، عید میں بھی کئی راز ہیں، عید میں بھی کئی پیغامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جاتے۔ اب وہ بظاہر دیکھا جائے تو ایک دن پہلے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، نہ ہم نے کھانا ہے اور نہ ہم نے پینا ہے، لیکن جو ہی عید کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دراصل اشارہ ہے اور پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ آپ کا کھانا اور آپ کا پینا یہ عبادت اس وقت بنے گا جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی۔ اللہ نے چاہا تھا تو ہم نے عام دنوں میں جو رمضان المبارک کے دن تھے، ہم نے ان دنوں میں روزہ رکھا، ہم کھانے پینے کے قریب نہیں گئے۔ لیکن جب عید آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب کھا کر کچھ جانا ہے، کچھ پی کر جانا ہے، تو ہم نے کھا اور پی کر جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ امت مسلمہ کو ہر حال میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے اور پابندی کرنی چاہیے۔ یہ بڑا عظیم نظام ہے۔ دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض موقعوں پر عبادت ہیں اور بعض موقعوں پر عبادت نہیں ہے۔ عام دنوں میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ ٹوپی ہے، سر پہ پگڑی ہے، یہ باندھ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ حج اور عمرہ پر جائیں تو وہاں سر پر اگر کسی نے سر کو ڈھانپ لیا، پگڑی پہن لی یا ٹوپی پہن لی تو اس کے ذمہ دم ہوگا، یعنی ایک بکری اس نے ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دینی ہے، گویا یہ اس پر جرمانہ ہے۔ اب دیکھا جائے وہ چیز جو یہاں پر عبادت تھی وہاں پر اس پر جرمانہ لگ رہا ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا تو یہ عبادت ہوگی۔ حکم سے سر منہ ہم نے پھیر لیا اپنا رخ کو تو پھر یہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ یہ اپنی منمانی ہوگی۔ تو رمضان المقدس گزر چکا، رمضان میں روزہ کی حالت میں کھانا پینا نہیں ہے، اور آج ایسا دن ہے کہ کچھ کھا پی کر عیدگاہ کی طرف آنا ہے۔ پھر انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ایسا ہے کہ عید کے دن تم غسل بھی کرو، اچھے کپڑے بھی پہنو، اور جو خوشبو میسر ہو وہ لگا کر جاؤ، یعنی عید کے دن احساس ہو، معلوم ہو کہ آج خوشی کا دن ہے، آج اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے جسم پر دیکھے، اپنے بندے کے احوال پر دیکھے۔ اللہ نے مال بہت دیا لیکن وہ استعمال کرنے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسہ بہت دیا ہے لیکن وہ استعمال کرتا نہیں ہے، فاقہ کشی کی زندگی گزارتا ہے، تو ایسا فرد یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ تو آج عید کا دن ہے، تو عید کے دن خوشحالی ہم سے چھلکے، ہم عید کے دن محسوس ہو کہ بندہ خوش ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور نہا دھو کے انسان آیا ہے، تو آج کے دن گویا احساس ہونا چاہیے کہ ایک بندہ خوش ہے اور خوشی کا اظہار اپنے کپڑوں سے کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، ایک شاعر ہیں کہتے ہیں، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف یوم الوعید۔ عید اور شادمانی یہی نہیں ہے کہ ہم صرف کپڑے پہن کر دکھاتے رہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، بلکہ کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بھی ہو، عید اس بندے کی ہے۔ گویا عید محض خوشی کا نام نہیں، خوشی بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کا خوف اور ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو آج کا دن اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے، اچھے کپڑے پہننا یہ اشارہ ہے ہمارا اس بات کی طرف کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ جو ہمیں نعمت دی ہے، آج ہم اس نعمت کا استعمال کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر عید کے لیے ایک پیغام، یہ دو پیغام ہو گئے۔ تیسرا اہم پیغام یہ ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف جاؤ تو جانے سے قبل صدقۃ الفطر ادا کرو۔ صدقۃ الفطر ہر بندہ جس کے پاس 5 قسم کا مال موجود ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یعنی تقریباً 80,000 روپے کے برابر ہو، اگر اس کی ملکیت میں موجود ہے تو اب اس شخص پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ سونا جس شیپ میں بھی ہو، چاندی جس شیپ میں بھی ہو، نقدی رقم، مال تجارت اور گھر کا زائدہ ضرورت سامان، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کی قیمت کو بندہ گن لے، اگر وہ 80,000 روپے کے برابر ہوتی ہے پاکستانی، تو اس کا معنی ہے کہ اس بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ نماز عید سے قبل صدقۃ الفطر دینا یہ ضروری ہے۔ بلا وجہ اور بلا عذر اگر کوئی تاخیر کرتا ہے اور لیٹ دیتا ہے تو یہ شخص گناہ گار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر نہیں دیا تو عید الفطر کے بعد فوراً دے اور توبہ اور استغفار بھی کرے۔ اب صدقۃ الفطر دینے میں کیا ہے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حدیث مبارک میں ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے کبھی منہ سے کچھ نکل گیا، کبھی ہاتھ کا گناہ ہو گیا، آنکھ کا گناہ ہو گیا، کان کا گناہ ہو گیا، تو روزہ کی حالت میں انسان اپنے اعضاء سے مختلف ایسی دست درازیاں کرتا رہتا ہے کہ جو روزے کے منافی ہوتی ہیں، وہ روزے کے منافی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر واجب کر دیا تاکہ صدقۃ الفطر دے گا، وہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے، اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، میں اس کی پاداش میں یہ پیسے دے رہا ہوں اور یہ صدقۃ الفطر دے رہا ہوں۔
یہ تو اپنا فائدہ ہوا، اور دوسروں کا فائدہ کیا ہوگا؟ جن غریبوں کو، جن مساکین کو ہم صدقۃ الفطر دیں گے تو وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے۔ انسان خوشیوں کے میدان میں اکیلا نہ پھرے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ وہ بھی پھریں جو کہ غریب ہیں، نادار ہیں اور مساکین ہیں۔ گویا انسان کو چاہیے کہ اپنی ایک اجتماعی حیثیت کے ساتھ اور ایک معاشرے کو ساتھ لے کر چلنے والا بنے، اکیلا سفر کرنے والا نہ بنے۔ جو برقرو ہیں انہیں تو دو اصول ہم سفری، جو تیز گام نہیں ان کا دل بڑھائے چلو۔ تیز جو چلتا ہے اس کو کہو کہ ٹھہر کے اکٹھے چلتے ہیں، اور جو کمزور ہیں، نہیں چلنا چاہتے یا چل نہیں سکتے، انسان ان کو اپنے ساتھ لے چلے۔ تو تیسرا پیغام عید الفطر کا یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے ساتھ غرباء کی خوشی کو بھی شریک کریں، اور ان کو شریک کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر 4 قسم کی چیزوں کا بیان فرمایا۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، اور نمبر 4 کھجور۔ یہ 4 قسم کی چیزیں، گندم ہو تو 2 کلو، پونے 2 کلو، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں یہ 3.5 کلو۔ اگر یہی دینا چاہیں تو یہ دے سکتا ہے انسان، وگرنہ اس کی قیمت انسان دے دے۔ چوتھی بات، جب ہم عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، عیدگاہ میں سماع ہے، مسلمان جمع ہیں ایک دوسرے کو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جمع ہیں، صرف عید پر ایک دوسرے کو ہم ملتے ہیں، ملے تھے 1 سال بعد ملے تھے۔ تو آج خوشی اور شادمانی کا دن ہے، تو مسلمانوں کی آج اجتماعیت کا اور ان کے اتحاد کا آج پتہ چلتا ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح ہم آج اکٹھے بیٹھے ہیں، اب آپ جہاں بھی دیکھیں عید الفطر کے ماشاءاللہ مجمع لگے ہوئے ہیں، لوگ جوق در جوق عید الفطر میں آ رہے ہیں۔ اس میں ایک تو ہماری اجتماعیت جھلکتی ہے کہ ہم ایک قوم بن کر جئیں، ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے بنے، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے والے بنے۔ ایک ہمسایہ بھوکا ہے تو دوسرے ہمسایہ کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے، میں اس کا خیال کروں۔ ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہمسائے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ہمسائے کے پاس آج کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میں تو مزے سے کھا پی رہا ہوں بچوں سمیت، اور وہ فاقے کی زندگی کاٹ رہا ہے۔ تو ایک آج احساس اجاگر ہونا چاہیے ہم میں کہ ہم جو ایک اجتماعی طور پر جمع ہیں، تو اس طرح ہمارے دل بھی آپس میں اجتماعی طور پر جمع ہوں۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ کسی بھوکے معدے کو کھانا کھلایا جائے۔ سب سے بہترین جو ہے وہ صدقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے چند چیزیں سنی۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ آپ جاتے ہیں، مسلمان ہیں، السلام علیکم، وہ جواب میں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حدیث میں ہے کہ البادی بالسلام بریء من الکبر۔ اگر دل میں آپ سمجھیں نا میرے دل میں تکبر ہے، بڑا پن ہے، غرور ہے، تو فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے اور بڑے پن سے دور فرما دیتے ہیں، تکبر انسان کا دور ہو جاتا ہے۔ تو سلام کو رواج دیجیے۔ نمبر 2 اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایسے لوگ جو کہ نادار ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، معیشت ان کی بہت ڈاؤن ہے، ان لوگوں کی امداد کیجیے، کھانا کھلائیے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر آپ نے نماز پڑھنی ہے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اشارہ ہے تہجد کی نماز کی طرف کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو آج کے جو ہمارا اجتماع ہے، اجتماع جتنے بھی مسلمان جہاں بھی اجتماع ہے، یہ دراصل اشارہ ہے، پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہمارے دل بھی اس طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ اکٹھے ہونے چاہیے۔ علماء نے یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ ہمیں اس خوشی کے موقع پر جس طرح تمام مسلمان آج ہر جگہ عید کے مجمع اور ہر جگہ عید کے اجتماعات ہیں، اسی طرح ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ ہم تمام مسلمان، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تمام مسلمان ایک دن ہم اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ آج کا مجمع گویا کہ ہم اپنے مد نظر اس ماحول کو بھی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کو بھی رکھیں کہ ہم نے وہاں پر بھی جمع ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ گویا
آج کا جو اجتماع ہے ہمیں اپنے حساب کی بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زینے پر چڑھے، زینے پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ واپس جب تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ میں ایسی بات دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ آپ ممبر کے 3 زینوں پر چڑھے ہوں اور آپ نے آمین 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 فرمایا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب ممبر کے زینے پر چڑھ رہا تھا تو اس وقت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے ان 3 بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ ملائکہ کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے یہ انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جس شخص کے بارے میں بد دعا ہوگی اس شخص کی ناکامی کا اور اس شخص کے جو ہے نا دنیا اور آخرت میں نقصان والا ہونے کا کتنا بڑا خسارے والا بندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی تھی، انہوں نے بد دعا کی کہ خواب و خاسر ہو جائے، نقصان والا ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پا لیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ میں نے کہا آمین۔ ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک آیا ہے، رمضان المبارک میں ہم نے رمضان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے روزہ رکھا، اور ایک بات یاد رکھیے، اگر ایک انسان عاقل ہے، دماغ اس کا موف نہیں ہے، کام کرتا ہے، نمبر 2 بالغ ہے، بالغ یا تو بلوغ کی علامات ہو یا 15 سال کا ہو بچہ بالغ سمجھا جاتا ہے، اور لڑکی ہو تو وہ بھی 15 سال کے عمر میں بالغ سمجھی جاتی ہے، عاقل ہو اور بالغ ہو تو اس بندے پر رمضان شریف کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی فرض کا تارک ہو تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یہ شخص جہنم جائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اللہ چاہے تو اور بات ہے، قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ روزہ رکھنے کی اہلیت موجود تھی، انسان پھر بھی روزہ نہیں رکھتا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا، یہ شخص ڈائریکٹ جنت نہیں جائے گا، ہاں اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا لیکن روزے کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے کہ جس کے گھر دانے نہیں وہ روزے رکھنا، اس قسم کے جملے یہ کفریہ جملے ہیں، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین پر ایک انسان عمل نہیں کرتا، اس کو ہم کہہ دیں گے کہ عمل نہیں کر رہا، لیکن دین کا مذاق اڑاتا ہے، یہ شخص اللہ کی نگاہ میں اس پر قہر گزرتا ہے، غضب ڈھایا جاتا ہے۔ تو فرمائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن روزہ رکھ کر اس شخص نے اپنی مغفرت نہیں کرا لی، یہ خواب و خاسر ہے، یہ نقصان والا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری انہوں نے دعا کی ہے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں اس کا والد یا والدہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک آ جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ شخص جنت حاصل نہ کر دے، یہ بھی برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ والدین اگر دنیا میں دونوں یا ایک موجود ہیں، انسان ان کی خدمت کرے، انسان ان کا ادب کرے، انسان ان کی ضروریات کو پورا کرے تو یقیناً یہ شخص اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے والد یہ جنت کا دروازہ ہے۔ ظاہری بات ہے جب بندہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، کسی عمارت میں داخل ہوتا ہے تو وہ دروازے سے گزرتا ہے، دروازے کو کراس کیے بغیر کوئی شخص اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ جنت وہ چیز ہے کہ اس میں بغیر والد صاحب کی معاونت کے، بغیر والد صاحب کی عزت اور احترام کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور والدہ کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو والدین کا احترام جس نے نہ کیا فرمایا وہ خواب و خاسر ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بات فرمایا کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ شخص بھی خواب و خاسر ہو جائے، نقصان والا ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور آپ پر اس نے درود نہ بھیجا تو وہ بھی خواب و خاسر ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب ہم دیکھیں، ہم اس حدیث مبارک کی روشنی میں اپنے رمضان المقدس کے پورے عمل کو پرکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم سے کمی کون سی ہو گئی ہے، روزہ ہم نے رکھا ہے یا نہیں رکھا، نہیں رکھا تو کیوں نہیں رکھا۔ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ دنیا میں دیکھیے ہر شخص ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار جب کیا، آپ نے دکان ہے، بزنس ہے، آپ رات کو سوچتے ہیں کہ آج ٹوٹل میرا بیلنس کتنا ہوا، لاس میں گیا پروفٹ میں گیا۔
ایک بندہ کوئی گاڑی چلاتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے، ایک دکاندار ہے وہ بھی سوچتا ہے، کھیتی کرتا ہے وہ بھی سوچتا ہے، دنیا کا ہر فرد اپنا نفع نقصان کا محاسبہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بے حس نہ ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میں کس ڈگر پر چل رہا ہوں۔ آیا کہ اگر اسی وقت میری جان نکل جاتی ہے میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے کس کا مال دینا ہے، کس سے مال لینا ہے، کس سے میں نے زبانی کلامی زیادتی کی ہے، کس سے میں نے دست درازی کی ہے۔ انسان کو جب دنیا میں انسان اپنے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرتا ہے تو یہ سوچ لے کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے تو میں نے بھی اللہ کے ہاں اپنا جو ہے وہ اپنا حساب ضرور دینا ہے۔ تو رمضان المقدس کا مہینہ آیا تو ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا کیا؟ ایک بات مسئلہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص بغیر عذر کے، بغیر کسی سفر کے ویسے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ شخص گناہ گار ہے۔ جتنے روزے بالغ ہونے کے بعد کسی شخص نے چھوڑے ہیں اتنے روزے کی قضا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ مثلا ایک بندے نے اس رمضان میں 10 روزے چھوڑ دیے، عید گزرے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے بعد جو ایام آئیں گے ان ایام میں ایک ایک روزہ کر کے قضا کرتا جائے۔ یعنی جس طرح رمضان میں روزہ رکھتا تھا سحری کرے، پورا دن کھانے پینے سے پرہیز رکھے اور شام کو جا کر افطار کرے۔ جتنے روزے بالغ ہونے کے بعد کسی شخص کے ذمہ واجب تھے اتنے روزوں کی قضا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے بغیر قضا کیے گیا تو اس کا معاملہ بہت خراب ہے، بہت خراب معاملہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اتنے بڑے اجتماع میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے رمضان المقدس میں کیا ہے۔ رمضان المقدس کی تراویح ہے، ہم نے کتنی تراویح پڑھی ہے؟ حدیث مبارک میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے رمضان المقدس کی رات قیام کیا، یعنی رات کو اس نے تراویح پڑھی، فرمایا 2 شرطیں اس کے اندر ہوں، نمبر 1 ایمان ہو، مومن ہو، شرک نہ کرتا ہو، اور نمبر 2 نیت یہ ہو کہ میں ثواب حاصل کر رہا ہوں، دکھلاوا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہیں، دکھلاوا نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے تراویح کیوں نہیں پڑھی، ہم کیا مسلم نہیں ہیں، ہم نے کیا حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا؟ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں، ہر فعل میں ہم غور و فکر تو کریں کہ ہم کس راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ انسان پھر گناہوں کی زندگی سے دور ہو کر نیکی کی زندگی طرف آئے گا، اللہ کے نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی زندگی میں آئے گا۔ تو آج کے عید الفطر کا ہمارے لیے پیغام ایک تو یہ پیغام ہے کہ ہماری عید یہ محض خوشی نہیں ہے، ہماری عید عبادت بھی ہے کہ اللہ نے 2 رکعت واجب قرار دی ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے، تاکہ محض خوشی نہ ہو، خوشی پلس عبادت ہو۔ نمبر 2، ہمیں یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نعمت کا اظہار کریں۔ انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھی ٹوپی پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھی خوشبو استعمال کرے، یہ انسان کرے۔ نمبر 3، اپنے غریب دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو نہیں بھولنا، صدقات فطر اور اس کے علاوہ ویسے بھی صدقات سے لوگوں کو نوازنا ہے۔ نمبر 4، ہم جو یہاں پر جمع ہیں تو جمع ہونے کا معنی ہمارے جس طرح اجسام آج ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہیں، ہمارے دل بھی جمع ہو جائیں، آپس کی نفرتیں، کدورتیں، عداوت، بغض، کینہ، دشمنی، یہ تمام کی تمام برائیاں ہم ایک طرف رکھ دیں۔ پیار ہے، محبت ہے، حسن سلوک ہے، دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، دوسرے کی عزت ہے، احترام ہے، یہ ہم اپنے سینے میں رکھیں۔ اور 5واں اور اہم پیغام عید الفطر کا کہ ہمارا جو اجتماع ہے یہ دراصل اجتماع اس بات کا ہو کہ ہم نے قیامت کے دن بھی خدا کو منہ دینا ہے، قیامت کے دن بھی ہم نے اسی طرح اکٹھے رہنا ہے۔ تو اکٹھے جب ہونا ہے تو ہمیں کن کن چیزوں سے باز پرس ہوگی؟ ہمیں نماز کا پوچھا جائے گا، روزے کا پوچھا جائے گا، حج کا پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تھی یا نہیں کی تھی، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو یہ آج کا اجتماع کوئی ہمارے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے دربار میں پیش ہونا ہے، تو اپنے آپ کو ہم اس کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید الفطر کو اسلامی طریقے سے منانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپس کی نفرتیں، دوریاں
कदूरतें दुश्मनियाँ ख़त्म फरमाए, आपस में प्यार मोहब्बत सलूक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस दुनिया में रहकर हमें आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस शख्स से जो कमी कोताही हो चुकी है उसका खमियाजा इंसान भुगतने के लिए तैयार रहे, लेकिन तैयार से पहले उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करे। अगर रोज़ा नहीं रखा तो मरने से पहले रोज़ा रख ले, नमाज़ें नहीं पढ़ी बुलूग के बाद तक, उन नमाज़ों की क़ज़ा करे। माल मौजूद है, हज नहीं किया तो अपने हज की कोशिश करे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज ईद की 2 रकतें हैं। तरीका ये है कि अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर कहकर इमाम भी सना पढ़ेगा, आपने भी सना पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर एक तकबीर, अल्लाह अकबर दूसरी तकबीर, अल्लाह अकबर तीसरी तकबीर, फिर आपने भी हाथ बांध लेने, इमाम साहब ने भी। उसके बाद इमाम ने सूरतुल फातिहा और उसके बाद वाली सूरत पढ़नी है, आपने खामोश रहना है। फिर रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, फिर उठेंगे। उसके बाद इमाम ने सूरतुल फातिहा भी पढ़नी है, सूरतुल फातिहा के बाद की सूरत भी पढ़नी है। उसके बाद फिर 3 ज़ायद तकबीरें, अल्लाहु अकबर एक तकबीर, अल्लाहु अकबर दूसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर तीसरी तकबीर, फिर चौथी तकबीर कहकर रुकू में चले जाना है। ईद नमाज के बाद फिर खुतबा है, खुतबे के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी।